شوہروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے وظائف یا تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے جڑے رشتوں کا احترام کرنا شروع کر دے۔ وہ بن مانگے پوری دنیا آپ پر قربان کر دیں گے۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں؟ ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب نہ ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہے، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کو خوش ہوتے اور کھیلتے ہوئے پائے تو ان کے لیے یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ انہیں جنت میں خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو اس کی شادی کے بجائے علاج کروائیں۔ لوگوں کی بیٹیاں آپ کی نااہلی درست کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ انمول بات ہے جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ کو عبادت سے اور مخلوق کو اخلاق سے راضی کرو، دونوں جہاں میں خوش رہو گے۔ ڈیلیٹ کرتے رہے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ خاندان درختوں کی طرح ہوتے ہیں، شاخیں آپس میں ٹکراتی ضرور ہیں مگر جڑی رہتی ہے۔ برداشت اور محبت ہو تو اختلافات بڑے نہیں بنتے۔ رشتے بچانے والے ہمیشہ جھکنے کا ہنر جانتے ہیں۔